نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج ہمارا دورہ قرآن کا چوتھا پارہ ہے۔ چوتھے پارے میں مضامین کون کون سے بیان کیے گئے ہیں، فرامین رب تعالیٰ کے کیا کیا ہیں، ان کو ہم سمجھیں گے، اور میں اپنی بیسٹ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں ضرور یہ پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے ہیں چوتھے پارے سے میں سمجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ آج کی ہماری یوتھ جو ہے ان کی روحیں بے چین ہیں، سکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، روح کا چین نہیں ہے۔ اس کی وجہ معزز سامعین، خواتین و حضرات، یہ ہے کہ ایک تو ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کی طرف آتے نہیں، قرآن کا فہم نہیں ہے ہمارے پاس، اور دوسرا سیکھنا بھی نہیں چاہتے، وقت بھی نکالنا نہیں چاہتے۔ آج کے درس کے اندر اگر آپ لوگ یہ آخر تک سن لیں گے یہ لیکچر، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ با اخلاق بن جائیں گے، با امن یافتہ بن جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو غور سے سمجھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار بھی ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آج کا لیسن آپ کو بدل دے گا۔ سب سے پہلے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے لوگو، خواتین و حضرات، تمام انسانوں، اگر تم نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو، اگر تمہاری خواہش ہے کہ ہم نیکی کریں، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جو چیز زائد ہے اس کو خرچ کر دو تو تمہیں نیکی مل جائے گی۔ نہیں، حقیقی وہ بھی نیکی تو ہے، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر ہم قربان جائیں کہ انہوں نے آ کے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ باغ سب سے قیمتی ہے، میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو خرچ کرو جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے، اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اس سے، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے حقیقی نیکی تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے۔ آیت نمبر دوسرا پوائنٹ یہ ہے، 97 نمبر آیت میں، 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے، ایک تو یہ بیان کیا کہ پہلا گھر، اول بیت وضع للناس، پہلا اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں بنایا گیا، جسے مسجد حرام، جہاں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی کہ اس میں تبرکات ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو وہاں آتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ارکان اسلام میں سے 5واں رکن حج، لیکن حج اس کے اوپر فرض ہے جو راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ دیکھیں آج کل 3-4 لاکھ روپیہ تقریباً لگ جاتا ہے، کم از کم میں کہہ رہا ہوں، تو 4 لاکھ کسی کے پاس ایکسٹرا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ گھر کھانے کے لیے نہیں ہے، تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ گھر کھانے کے لیے ہو آپ کے پاس، تو پھر آپ جو ہے وہ خرچ بھی کریں۔ تو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا 4 لاکھ روپیہ منیمم آج کل ہے، تو پھر حج کرنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور جو حج کی طاقت رکھتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یہودی مرے کہ یہاں عیسائی مرے۔
تو جس کی طاقت ہو حج کرنے کی اس کو ضرور کرنا چاہیے. حج جو کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حج مبرور ایسا حج ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق کیا جائے، شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے، اس میں کوئی لغو کام نہیں کیا جاتا. تو فرمایا ایسے ہی انسان ہو جاتا ہے کیوم ولدتہ امہ، کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور بار بار حج بیت اللہ کی ہمیں حج کی طاقت عطا فرمائے، زیارت عطا فرمائے. جن لوگوں نے ابھی تک زیارت نہیں کی ان کو اللہ تعالیٰ زیارت عطا فرمائے. ابھی حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا بند ہے. اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کو رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے دور فرمائے تاکہ متلاشیان حق بیت اللہ مسجد نبوی کی زیارت کر سکیں، حج اور عمرہ کر سکیں. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی کیفیت بیان کی کہ تقوی کتنا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اور یہ جو خطبہ جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، خطبہ نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. دو باتیں، اللہ کا ڈر جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور دوسرا وَلَا تَمُوتُنَّ موت نہ آئے مگر إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کی حالت میں. ہر وقت ہمیں اسلام کی حفاظت میں رہنا ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر رہنا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ہی کے اندر ہمیں موت آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ اسلام اور ایمان کے اوپر رکھے، جب موت آئے تو ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک دنیا کی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. دیکھیں، میں کلاس روم میں اگر ہوں، میں ٹیچر ہوں، تو میں کسی بچے کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرو، کھڑے ہو جاؤ یا کام کرو. میں کوئی مشکل کام چاہے دے دیتا ہوں، تو اب میں چونکہ ٹیچر ہوں تو میرا ادب ہونے کا حق یہ ہے، حقدار ہوں میں اس چیز کا کہ وہ کام اسی طرح کیا جائے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، یا کم از کم عزت کا تو حقدار ہوں کہ میرے اسٹوڈنٹس مجھے جہاں ملے میری عزت کریں. اب آئیں اللہ کی طرف. اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا حق دیکھیں رب العالمین ہے، سب کچھ رب نے نوازا ہوا ہے ہمیں، تو پھر بھی ہمیں اللہ سے کیا ڈرنا نہیں چاہیے. تو دوسرا اللہ سے ڈرنے کا حق کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیں واچ کیا جا رہا ہے رب کی طرف سے. تو پھر بھی انسان شرمائے نہ، گناہ کرتا جائے. دیکھیں ہم لوگوں سے شرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن تنہائی میں کیا کرتے ہیں. اصل ایمان خواتین و حضرات معزز اسٹوڈنٹس اس کا ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی رب سے ڈرتا ہے. اگر تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو یہ بہت اعلیٰ ایمان کی نشانی ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ایک بندہ یا بندی ان میں سے ایسا ہوگا تنہائی میں جس نے رب کا نام لیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ، تو یہ ڈرنے کا حق ہے. ہم اللہ کا خیال رکھیں. اگر ہو کہ خبردار لکھا ہو کہ کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں یہ لکھا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جس طرح جو شاعر حضرات ہیں ہمارے، انہوں نے بھی کہا نا کہ اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں اللہ نہیں ہے. تو پھر مقابلہ ہوا، تو کسی نے کہا کہ اگر گناہ کرنا ہے تو کافر کے دل میں جا کے کر، وہاں اللہ نہیں ہے. پھر ایک شاعر نے جواب دیا نہیں، وہاں بھی دیکھ کے آیا ہوں کافر کے دل سے، اللہ وہاں بھی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے. تو اللہ تو ہر جگہ ہے. یا پھر ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں اللہ نہیں، تو ایسی جگہ کوئی نہیں ہے. تو آگے جو ہے ڈیٹیل آ رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے گناہ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اور کافر لوگ جو ہیں ان کے گناہ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. تو اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور محبت کریں. سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کریں اور امید رکھیں تو صرف اللہ سے. آیت نمبر 103، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے.
فرقہ واریت کے خلاف ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، پہلے تم دشمن ہوا کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بائی بائی بن گئے۔ تو اب آپس میں دشمنیاں نہیں کرو، فرقوں میں نہ پڑو، نفرت نہ کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن بائی بائی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے گا، دیکھیں یہ جو فرقہ واریت کی جنگیں ہیں، یہ تو اگر تو لڑائیاں جھگڑے آپ اس وقت کریں جب آپ کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہو کہ لوگوں کو دیکھیں کون کیا کر رہا ہے۔ جب یہ ڈیوٹی نہیں لگائی اللہ نے آپ کی، تو پھر کیوں کرتے ہیں لڑائیاں؟ یہ کیوں جھگڑے کرتے ہیں؟ قبول اللہ نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ جب رب نے قبول کرنا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراضات کرنے والے؟ اللہ کے لیے کرنے دو لوگوں کو نیکیاں، جو جس طرح نماز پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دو، پڑھ تو رہا ہے، کیوں اختلافات ڈالتے ہو اور کیوں یہ کہتے ہو کہ میں حق پہ وہ حق پہ نہیں؟ یہ تو فرقہ واریت ہے۔ اللہ کا واسطہ عمل کی طرف آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ پڑنا۔ اگلی آیت 105 میں اللہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تم میں سے گناہ کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روک دے، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ زبان سے کہے، جو زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ دل سے برا جانے، اور فرمایا دل سے برا جاننا یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ اور جب دل سے بھی برا نہیں جانتا انسان تو اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ یہ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو اپنے ایمان کو جانچیے، کیا میں گناہ سے نفرت کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ اگر تو نفرت ہے تو الحمدللہ ایمان ہے، لیکن اگر نفرت نہیں ہے تو ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کم از کم ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ 105 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں وہ جو تقسیم کر لیا اور اختلاف کیا واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، جب اختلاف ہو تو قرآن اور حدیث میں دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کو فالو کریں۔ اب جس کو جو سمجھ آئی ہے وہ اس طرح فالو کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، اور اس میں اختلاف نہیں کریں، عمل کریں۔ قیامت والے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا تھا؟ فذوقوا العذاب، عذاب چکھو۔ اور جو جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، جن لوگوں کے سفید چہرے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ایک تو وہ وضو کرتے ہوں گے، دوسرا وہ قرآن کی محفلوں کو سجاتے ہوں گے۔ دیکھیں جو صبر کرتے ہیں ان کے اوپر رب کی رحمت ہوتی ہے، اور جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں ان کے اوپر بھی رب کی رحمت ہوتی ہے۔ تو جن کے اوپر دنیا میں رحمت ہوگی قیامت والے دن بھی ان کے اوپر رحمت ہوگی اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ہماری کاوشیں قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت میں شامل فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا مگر اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ آیت نمبر 110 میں یہ بیان کیا گیا کہ تم لوگ امت محمدیہ افضل کیوں ہے۔ وجہ کیا کی بیان کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تم بہترین امت نہیں ہو۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگو تم بہترین امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، لیکن وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، تم ایمان لاتے ہو اللہ پہ، اور اگر اہل ایمان بھی ایمان لے آتے تو وہ لکان خیر اللہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ فاسق ہیں۔ ایک بات سمجھیے گا، مثلا میں ٹیچر ہوں، اگر میں ٹیچنگ کرتا ہوں تو ٹیچر ہوں نا، اگر ٹیچنگ ہی نہیں کرتا تو ٹیچر کس بات کا، بھی ٹیچر تو نہ ہوا۔ ایک بندہ مستری ہے، وہ مستری کا کام کرتا ہے تو مستری ہے نا، ایک مکینک ہے تو وہ مکینک
کا کام کرتا ہے تم کہنا امت محمدیہ اگر نیکی کا حکم دیتی ہے برائی سے منع کرتی ہے تو پھر ہی بہترین امت ہے. اگر نیکی کا حکم اور نہیں دیتی برائی سے منع نہیں کرتی تو وہ بہترین امت نہیں ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہر ایک کو پتا ہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے, ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں تو نیکی کا حکم دیتے رہو گے برائی سے منع کرتے رہو گے, یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا, کسی اور قوم کو لے کے آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کی مثال یہ ہے کہ ایک سمندر میں جہاز جا رہا ہے, اس کی 2 ڈبل بلڈنگیں ہیں, ڈبل سٹوری ہے, تو نیچے والے لوگ جو ہیں اوپر والے لوگوں کے پاس پانی لینے جاتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اوپر والے لوگوں کو برا لگتا ہے جب ہم پانی لینے جاتے ہیں, تو نیچے والے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اوپر کیوں جاتے ہیں, نیچے سے سوراخ نکال لیتے ہیں. اب یہ سوراخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والے لوگوں نے ان کو آ کے روک لیا, ان کو پکڑ لیا ان کے ہاتھوں سے, تو خود بھی بچ جائیں گے, ان کو بھی بچا لیں گے. لیکن اگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتھے کوئی لگ گیا انہوں لگا رہنے دو, تو اگر انہوں نے نہ روکا تو وہ بھی تباہ ہوں گے, وہ بھی تباہ ہوں گے. خود تو ڈوبے ہیں صنم, تجھے بھی لے ڈوبیں گے. تو خود تباہ ہیں تو خود تمہیں بھی تباہ کر دیں گے. تو ہمارے لیے ضروری ہے. اب ایک اور بات سمجھے, شیطان ہے, شیطان انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے. انسان پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تو کیا شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے تو انہوں نے شیطان کہا ہے کہ اور میں ان کو دوبارہ گمراہ نہ کروں؟ نہیں کہتا نا. اور وہ بار بار آتا ہے. نماز میں ایک شیطان ہے خنزب, وہ بار بار آ کے یاد دہانی کرواتا ہے. کیوں تک کہ لوگ نماز میں خیالات ان کو آئیں. اب اگر شیطان نہیں مطلب وہ باز نہیں آتا اپنے مشن سے, کیونکہ اس کا مشن ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. اگر شیطان گمراہی کے مشن میں مسلسل محنت کر سکتا ہے تو ہم ہدایت کے مشن میں مسلسل محنت کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو ہے بھی گمراہ. مزید مثال سمجھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر فتنہ پھیلانے والے لوگ کتنے ہیں, گناہوں کو پھیلانے والے لوگ کتنے ہیں, اور کیا وہ باز آ جاتے ہیں لوگوں کی تنقید سے؟ نہیں باز آتے. تو ہم نیکی کرنے سے کیوں باز آئیں؟ ہم نیکی کا حکم دینے سے برائی سے منع کرنے سے کیوں باز آئیں؟ جب کرنا اللہ کے لیے ہے تو اللہ ہمیں نوازے گا بھی ضرور. سو خواتین و حضرات, یہ ضروری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. امت محمدیہ کی فضیلت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے. 113 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سارے برابر نہیں ہیں, کچھ لوگ نیک بھی ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یفعلوا من خیر, جو بھی تو وہ نیکی کریں گے ان کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا. لیکن اگلی ہی آیت میں فرما دیا کہ چاہے کوئی عیسائی ہے چاہے کوئی یہودی ہے, اگر کافر ہیں تو ان کی کوئی بھی نیکی مقبول نہیں ہے, ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی اگر ایمان لائیں گے. ان الذین کفروا, کافر لوگ, لن تغنی, ہرگز نہیں اور کام آ سکیں گے ان کے مال اور نہ اولادیں اللہ سے کچھ بھی, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 118 کے اندر ہمیں دوستی کن سے کرنی چاہیے اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, آپ نے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں سے دلی دوست نہ بنانا ان کو, کیونکہ وہ پرواہ نہیں کریں گے تمہاری, وہ تو صرف تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے منہوں سے بغض نکل چکا ہے اور جو ان کے سینوں میں ہے وہ بڑا ہے. یہ منافقین کی خصوصی طور پہ بات ہے, لیکن اوورآل ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ جو لوگ بھی دین سے نفرت کرنے والے ہوں ان سے دوستی نہ لگائی جائے, محبت نہ کی جائے. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. جنت میں ہے یا تو جنت میں, جہنم میں ہے تو جہنم میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی کے بارے میں پوچھا جائے گا, سو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دوستی کس سے لگا رہے ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوستی
کے موضوع کے اوپر دو جگہ ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ قریبی دوست ایک دوسرے کے قیامت والے دن دشمن ہوں گے مگر متقین. تو تقوی والوں کو ہی دوست بنانا چاہیے، دین والوں کو ہی دوست بنانا چاہیے، دین سے محبت کرنے والوں کو ہی دوست بنانا چاہیے، اللہ سے دوستی کرنے والوں سے ہی محبت کرنی چاہیے، دوستی رکھنی چاہیے. دعوت سب کو دیں لیکن دلی دوست اور محبت ان سے رکھیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، انہی سے محبت کرنی چاہیے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان قیامت والے دن رو رو کے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلانے آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس نے تو مجھے دین سے دور کر دیا ہے. معزز سامعین، پنجابی کی کہاوت ہے کہ خربوزہ خربوزے نو ویکھ کے رنگ پھٹدا ہے. مطلب آپ لوگوں کے تعلقات اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ نیک رہیں گے، اور اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ ہیں تو برے رہیں گے. اپنی صحبت جو ہے، اپنی بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں دی، اچھے ساتھی کی اور برے ساتھی کی. فرمایا اچھا ساتھی اگر ہے، آپ کی بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی دوستی خوشبو والوں کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے آپ خوشبو خرید لیں، اگر خوشبو خریدیں گے نہیں تو کم از کم جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے ہیں خوشبو تو آتی رہے گی نا. اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ بٹی والے کے پاس، بٹی جس میں آگ جلائی جاتی ہے، تو بٹی والے کے پاس بیٹھے ہیں، اگر تو بٹی ہو سکتا ہے کوئی انگاری آئے، کوئی چنگاڑی آئے اور تمہارے کپڑے جلا دے، لیکن اگر کپڑے نہیں جلائے گی تو بدبو تو آتی رہے گی نا. اگر نیک لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو کوئی عمل بھی نیکی کا کر لیں گے، لیکن اگر عمل نہیں کریں گے تو برکت تو ملتی رہے گی، رحمت تو ملتی رہے گی، عذاب سے محفوظ تو ہوں گے. اگر برے لوگوں کے ساتھ، چوراں دے یار چور ہی ہوں نے، کوئی بندہ کہے جی میں چور نہیں ہوں، لیکن چوروں کے ساتھ تمہاری دوستی تو بھی ہے، پولیس اس کو پکڑتی ہے. ایک اور بات سمجھیے گا، جس نے 100 قتل کیے تھے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن شرط کیا تھی کہ تو نے وہ علاقہ چھوڑ دینا ہے جو گناہ گار لوگوں کا ہے، اس علاقے میں جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جانا شرط تھی. اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دیا. بڑا ضروری ہے صحبت کو نیک رکھنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک صحبت عطا فرمائے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 121 غزوہ احد کا ذکر ہے کہ آپ اے نبی، آپ جب مومنین کو ان کے جنگ کی وجہ بتا رہے تھے. وَإِذْ حَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ أَن تَفْشَلَ، ایک گروہ چاہ رہا تھا، اصل میں 2 گروہ ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا غزوہ احد کے بارے میں کہ مدینے میں رہ کے کیا جائے کہ باہر. تو کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینے کے باہر، اور کئی لوگوں نے دیا کہ جی ہم اندر. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ پہن کے وہ تیاری کر کے تو آگے باہر جنگ کے لیے. تو جب جنگ کے لیے آگے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے 300 لوگ اپنے لے کے پیچھے چلا گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں. تو 2 گروہوں کی بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو تمہاری بدر میں مدد کی تھی جب تم بہت تھوڑے تھے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بدر میں، غزوہ بدر میں تو فتح ہوئی، لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ تھوڑی سی شکست آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے کے اوپر، پہاڑ کے درے کے اوپر پہرے دار بٹھائے اور کہا کہ اگر ہمیں پرندے بھی اچک کے لے کے جا رہے ہوں تو تم نے پھر بھی وہ درہ نہیں چھوڑنا. لیکن جب فتح ہو گئی تو ان لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے. صحابی نے جو نگران تھے انہوں نے منع بھی کیا لیکن منع نہیں ہوئے. تو آگے، اور اس وجہ سے امت مسلمہ کو غزوہ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بہت زیادہ نقصان ہوا. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اور دوسری وجہ یہ اللہ نے بیان کی کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. دنیا دور کہتے ہیں چکر کو، کبھی وہ امیر کبھی وہ امیر، کبھی صحت کبھی تندرستی، تو یہ تو دور چلتا رہتا ہے.
یہ تو ہمیں قرآن سے سمجھ آتی ہے کہ وقت پھرتا رہتا ہے، وقت چلتا رہتا ہے، کبھی ہم تندرست ہو گئے، کبھی ٹھیک ہو گئے، کبھی وہ بیمار ہو گئے۔ ابھی جو کرونا وائرس کے حالات ہیں انشاءاللہ یہ بھی بدلیں گے، یہ حالات بھی ٹھیک ہیں، ہوں گے، رات ہے تو دن بھی آئے گا، دن ہے تو رات بھی آئے گی۔ اب ہوا کیا، 128 نمبر آیت اگر ہمیں سمجھ آ جائے قسم رب کعبہ کی، ہم بہت بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہو جائیں، اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہو جائیں، ہم سے گندے اخلاق ختم ہو جائیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ہوا کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے دن دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ کے خلیل ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ اے لوگو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے پہلے اپنے نبی محمد کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو تو آپ کی محبت کنسیڈر کی جائے گی۔ اتنا مقام میرے نبی کا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام دیا کہ اللہ خود درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ہم سے کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، جنہوں نے اپنے نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اے نبی 128 نمبر آیت، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیا انہوں نے ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ الفاظ برداشت نہیں کیے اور آیت نازل کر دی۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے فرقوں کے لیے دوسرے فرقے گمراہ ہیں، دوسرے سارے غلط، میں ہی ٹھیک ہوں۔ گناہ گار لوگوں کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ سے تو سارے گناہ کر کے پیار کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا ایک تنکا بھی نظر آ جائے تو نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اخلاق کیسے ہے؟ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، لوگوں کی فکر نہیں کرو، مطلب تبصرے لوگوں کے اوپر نہیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے سمجھایا ہمیں گیا کہ تم لوگوں کے اوپر تبصرے نہ کرو، کون گمراہ ہے کون حق پہ ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ آج جو ہے ہر مسلک والا جنہوں نے مسلک بنائے ہوئے ہیں وہ دوسرے مسلک والے کو کہتا ہے وہ گمراہ ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آج مسلک کی جنگیں زیادہ ہیں، قسم رب کعبہ کی مسلک کی دعوت زیادہ ہے، رب رحمان کی دعوت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کون لوگ بلاتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئیں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگائیں۔ شاعر کہتا ہے، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اعظم تھا، مگر جب دل ہوا احتساب نفس پر مائل تو ثابت ہوا ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ کہ ہم لوگوں نے لوگوں کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، آیت نمبر 133 کے اندر، اور اس سے پہلے دوبارہ سود 130 کے اندر دوبارہ سود سے منع کیا گیا ہے۔ ایمان والو، سود نہ کھانا، اللہ سے ڈر جانا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں نکتہ سمجھیے گا، آگ اللہ نے کافروں کے لیے بنائی، اس لیے کہا جا رہا ہے مومنو تم اس میں جانے کی کوشش نہ کرنا، وہ آگ کافروں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اگر تم آگ والے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو بدلتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آگ میں پھینکے گا اگر عمل نہیں کرو گے، جہنم والے اگر کام کرو گے۔ فاتقوا النار، فرمایا ایسی آگ سے بچ جاؤ جس کا دوسری جگہ میں فرمایا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحمت چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، وَسَارِعُوا، سرعت
جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے معافی مانگنے میں۔ جب گناہ ہو جائیں تو جلدی جلدی توبہ کرو، جلدی استغفار کرو، جلدی رب کو مناؤ۔ یہ رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، پشیمانی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ سو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف کوشش کرو، عرضها السماوات والارض، جس کا صرف چوڑائی آسمانوں، ساتوں آسمانوں سے اور زمین سے بڑی ہے۔ ابھی تک سائنس پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکی، اتنی دور ہے آسمان۔ 7 آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کی صرف چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کتنی ہوگی؟ اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرما دے۔ رمضان کا مقصد تقوی ہے، دین کا مقصد تقوی ہے۔ ہم یہ ٹریننگ سیشن ہے، ہم ہر حال میں اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائے۔ رب کا ڈر، جیسے اللہ نے شروع میں فرمایا، ایسے ڈرو جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے۔ معزز سامعین، قسم میرے رب کی، قرآن سچا ہے۔ اگر ہم ویسے ڈریں گے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ ہمیں متقین کی صف میں شامل ضرور فرما دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور متقین کی صف میں شامل ہو گئے تو مغفرت بھی ہے، جنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں سورۃ الطلاق میں فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ وہاں نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے مشکلات سے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے امید نہیں رکھتا۔ دوسری جگہ پہ سورۃ الطلاق ہی میں فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان بنا دے گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ یہاں فرمایا جو متقین کی صف میں شامل ہوگا اس کے لیے جنت بھی ہے، اس کے لیے مغفرت بھی ہے۔ رمضان کے بارے میں فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقین کے بارے میں فرمایا اللہ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے اولیاء بڑے بڑے یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں متقین کی صف میں ربا شامل فرما لے۔ اور یاد رکھیے گا رب دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اگر سچے دل سے ہم دعا کریں گے تو رب شکلیں نہیں دیکھ سکتا، رب تو دل کو دیکھتا ہے، کون کتنے دل سے رب سے دعا کر رہا ہے۔ اگر رب سے دعا کریں گے تو ضرور اللہ ہمیں متقین کی صف میں شامل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب متقین کی صفت بیان کی۔ متقی بننا چاہتے ہو؟ جی بننا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اگر بننا چاہتے ہیں تو پھر آؤ متقین کی وہ صفات بھی اپناؤ۔ کون سی صفات؟ ينفقون في السراء والضراء، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل متقی ہونے کی، کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی۔ دوسرا، اللہ اکبر کبیر۔ کس کس کو بڑا غصہ آتا ہے؟ آج غصہ بہت آتا ہے لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو۔ اگر 100 کی تعداد ہے بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی، تو میں نے پوچھا بچوں سے تو 98.5% لوگ کیا تھے جی غصہ آتا ہے ہمیں۔ 1-2% لوگ جو غصے والے نہیں، بہت زیادہ غصہ۔ غصے کی وجہ ایک سوشل میڈیا بہت یوز کرتے ہیں، دماغ کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے یوز کر کے، لوگ کہتے ہیں تو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح غذائیں اچھی نہیں ہیں۔ تیسرا آگاہی نہیں ہے، اور چوتھا تکبر ہے۔ متقی بندہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، میں نے عرض کی تھی یہ درس سنیں گے با اخلاق بن جائیں گے۔ ایک تو ہمیں دوسروں کے اوپر تبصرے نہیں کرنے، دوسرا ہمیں تقوی والا بننا ہے، تیسرا ہمیں غصے کو پی جانے والا بننا ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے غصے کو پی جانے کے بارے میں، فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو لیٹ جاؤ، اپنی جگہ چینج کرو، اور کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصے کے وقت شیطان اپنا
کام نکلوا رہا ہوتا ہے لوگوں سے کہ لوگ غصہ کریں اور بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، والدین کے ساتھ لوگ غصہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ لرزتے ہونٹوں سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، وہ لرزتے ہونٹوں سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی، آج وقت یہ آ چکا ماں باپ بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں بچے ناراض نہ ہو جائے، بچوں کے غصے سے ڈرتے ہیں۔ اس اولاد کے اوپر لعنت ہے رب کریم کی جس اولاد کے غصے سے والدین ڈرتے ہیں۔ تیری جوانی جل کیوں نہیں گئی؟ تیری جوانی جو ہے وہ خاک کیوں نہیں ہو گئی؟ ایسی جوانی کے اوپر لعنت ہے، ایسے جوش کے اوپر لعنت ہے، قسم رب کعبہ کی۔ اور جس جوانی سے کی وجہ سے، جس غصے سے والدین ڈرتے ہیں، تو غصے کو اگر متقی بننا ہے تو غصے کو پینا ہوگا، غصے کو پی جانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کو پی جاتا ہے، قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اس شخص کو اختیار دیا جائے گا جون سی مرضی حور کے ساتھ، جو خوبصورت لگتی ہے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے گا، اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر بااخلاق بننا چاہتے ہیں غصے کو چھوڑ دیں، رب کی محبت چاہتے ہیں غصے کو چھوڑ دیں، جنت کا حصول چاہتے ہیں غصے کو چھوڑ دیں، اگر زندگی کو آسانی سے گزارنا چاہتے ہو غصے کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ لوگوں کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں چونکہ ہم دیہات سے ہوں تو جس طرح ہماری وہ بڑوں کو دیکھا ہر وقت کوئی غصے میں ہے، ہر وقت غصے میں ہے، تو میں نے بھی غصہ کرنا شروع کر دیا، غصے میں رہنا شروع کر دیا۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ بھائی شاید غصے میں ہی سمجھاتے ہیں چھوٹوں کو۔ تو جس طرح ایک مثال ہے چھوٹی سی، وہ کسی قاری صاحب کو ٹیچر نے جا کے سمجھایا، کسی قاری صاحب کو والد صاحب بچوں کا گیا کہ جی قاری صاحب بچوں کو نہ مارا کریں، تو ان کا ٹھیک ہے نہیں مارتے۔ وہ پھر قاری صاحب نے مارا، اچھا جی پھر والد صاحب گئے بچوں کو نہ مارا کریں، ان کا ٹھیک ہے، پھر گئے تو پھر قاری صاحب نے مارا۔ تو قاری صاحب سے پوچھا انہوں نے آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا پنجابی میں، جنج پڑھے ہے اونجی پڑھانا ہے، اسی جنج مار کھا کے پڑھے آئے، اسی صحیح طرح نہیں پڑھا سکتے۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار پڑی، ہمارے اوپر غصہ ہوا، ہم نے بھی اپنے چھوٹوں پہ غصہ کرنا ہے۔ میں اپنی بات ایک سناتا ہوں، سمجھیے گا، تاکہ ہم سے غصہ ختم ہو جائے اور غصے کو ہم کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ میں ایک دن گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، تو دونوں بچے میرے نماز کی حالت میں دونوں، ایک ادھر سے آ گیا ایک ادھر سے آ گیا۔ اب میری طبیعت تھی غصے والی، میں نے بہت زیادہ غصہ کیا کہ خصوصی طور پہ بیگم پہ مجھے نماز کے اندر ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ تو بہت بری بات ہے، مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتی، بچوں کو سنبھال نہیں سکتی۔ اب بیچاری وہ کیا کری، وہ کوئی ہنڈیا پکا رہی ہوگی، کوئی صفائی کر رہی ہوگی۔ اچھا یہ بات میرے دل میں آئی تو غصہ مجھے چڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غصے کی اس وقت میرے ذہن میں آیا نماز میں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضور کے پاس بچے نماز کی حالت میں آتے تھے تو کیا حضور غصہ کرتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے جانچ لیا، میں تو بہت بڑا منافق ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے حضور کے دین کی پیروی کرنی ہے، اور کیا میں کیسے پیروی کر رہا ہوں؟ کیا غصہ کیا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز لمبی کر دیتے تھے؟ آپ کی نواسی آپ کے اوپر جب چڑھتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر میں نے اپنی زندگی کو بدلا، چینج کیا۔ پہلے میری زندگی کے اندر بہت مشکلات تھیں، جب غصے کو ختم کیا، عزت کرنا شروع کی لوگوں کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اب میری زندگی کتنی پرسکون ہے، چاہے کھانے کے لیے کچھ ہو چاہے نہ ہو۔ الحمدللہ میرے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میرے دل کو بڑا سکون ہے۔ آپ لوگ اگر سکون چاہتے ہیں تو منافقت کو ختم کریں۔ کیسے؟ میں نے ایک سروے کروایا، اسٹوڈنٹس MBBS کے اسٹوڈنٹس تھے ہمارے، تو اسٹوڈنٹس نے سب نے یہ کہا کہ میں سروے کرواتا رہتا ہوں کہ غصہ بڑا آتا ہے۔ میں نے 10 لوگوں کو سلیکٹ کیا، 10 لوگوں سے پوچھا آپ کو غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟
جس نے جو جواب دیا میں نے پوچھا کہ آپ کو بھی آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جب کوئی دروازہ زور سے مارتا ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں نے کہا کبھی کیا آپ نے بھی زور سے دروازہ مارا ہے؟ جی ہاں مارا ہے. تو پھر تو منافقت ہے نا جی. کسی نے کہا جی میرے ساتھ کوئی غلط بات کرتا ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے. تو بھائی میں نے پوچھا کیا آپ نے بھی کبھی غلط بات کسی سے کی ہے؟ جی کی ہے. تو پھر تو منافقت ہے نا جی. کسی نے کہا کہ جب کوئی اونچی بولتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو بھائی آپ بھی تو اونچی بولتے ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ہمیں کسی پہ غصہ آ رہا ہے کیا وہ وجہ میرے اندر تو نہیں ہے؟ کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں نا. اور دوسری بات غصے کے حوالے سے معزز سامعین، جب غصہ بیسیکلی آتا ہے کسی کی غلطی پہ، تو جب آپ کو غصہ آ رہا ہے تو سزا تو اس کو ملنی چاہیے تھی، اور غصہ دلا کے آپ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں. غصے سے بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور بھی بیماریاں بہت زیادہ لگتی ہیں. اسلام کہتا ہے غصے کو پی جاؤ اگر رب کی محبت چاہیے تو. اللہ اکبر کبیرہ. تو معزز سامعین، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں غصے کو پینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک عند الغضب. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ نہیں ہوتا جو ڈا دیتا ہے، جو جیت جاتا ہے. پہلوان تو وہ ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پہلوان ہوتا ہے. اس کو کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اس آیت کو یاد کر لیں، والکاظمین الغیظ. جب بھی غصہ آئے تو اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور یہ سمجھیں اونچی بولنا جو ہے وہ گدوں کا کام ہے، اور غصہ کرنا جو ہے وہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے. تقویٰ والا اگر بننا ہے تو غصے کو پینا ہوگا. اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو غصے کو پینا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مزید چاہتے ہیں غصے کو پینا وہ مجھ سے پرسنل بھی رابطہ کر لیں. اور بھی کئی ایک ٹپس ہے غصے کو ختم کرنے کے لیے. اچھا جی، والعافین عن الناس. اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس اور خواتین و حضرات، اگر آپ لوگ آسانی زندگی میں چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. شاعر کہتا ہے میں نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا. معاف کرنا سیکھیں. انگریز ایک مصنف لکھتا ہے جو دو کام جانتا ہے اس کی زندگی بڑی کمال کی ہے. ایک تو تھینکس کرنا جانتا ہے، ایک سوری کرنا جانتا ہے. سوری کرنا خود بھی سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، معذرت کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں. اللہ نہیں جی، کہتے ہیں جی نہیں اس نے تو غلطی بڑی کی ہے، ایسا گناہ کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ چلیں سن لیں سورۃ النور کی آیت نمبر 22. واقعہ کیا واقعہ ہے ذرا سمجھیے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیاری بیٹی امی عائشہ صدیقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی امی عائشہ صدیقہ، ان کے اوپر زنا کی تہمت لگتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بدکاری نہیں کی، گناہ نہیں کیا، عائشہ پاک ہیں. اب جب یہ حکم آ گیا کہ امی عائشہ صدیقہ پاک ہیں، اب باپ ہے ابو بکر صدیق. یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ نرم دل ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک رشتہ دار تھے مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچے مسلمان تھے لیکن منافقوں کی سازش میں آ کے انہوں نے بھی تہمت میں حصہ لیا. اب اس سے بڑا کسی کا کوئی عذر ہوگا کہ میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی ہے اور بیٹی نے کچھ کیا بھی نہیں. لوگ تو اس کو بھی معاف نہیں کرتے جو بیٹی نے گناہ کیا ہو اور اس کی بات کوئی کرے تو بیٹی نے گناہ بھی نہیں کیا. اللہ نبی ابو بکر صدیق نے کہا کہ آج کے بعد میں ان کو خرچہ نہیں دیا کروں گا، جو میں ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا آج کے بعد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم پسند، ابو بکر صدیق نے کہا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں اللہ تمہیں مجھے معاف کر دے. اللہ نے پھر کہا ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو. اگر چاہتے ہو اللہ معاف کر دے. اس سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے کوئی؟ ابو بکر صدیق نے معاف کیا، کہا میں تو رب سے معافی چاہتا ہوں. معزز سامعین، اگر چاہتے ہیں کہ رب ہمیں معاف کر دے، آپ لوگوں کو معاف کر دیں. یاد رکھیے گا کسی مسلمان کے
بارے میں اگر آپ کے دل میں کینہ ہے تو عمل قبول نہیں ہوتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جو لوگ لڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں نفرت اور کینہ، حسد، بغض ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال پیچھے کر دو، اور دعا بھی عبادت ہوتی ہے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج لوگ اپنی پریشانی کی وجہ سے اتنے پریشان نہیں ہیں، لیکن جتنے لوگوں کی نعمتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کھا کیوں رہا ہے؟ کھاندے نو کوئی ویہ نہیں سکتا، بھوکے نو کوئی دے نہیں سکتا۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا، ایمان ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، ایمان ہمیں الفت کا درس دیتا ہے، ایمان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا کریں۔ مومن جس کے دل میں ایمان ہے وہ کسی کے بارے میں برا سوچ نہیں سکتا، وہ کسی مسلمان کے بارے میں نفرت نہیں رکھ سکتا، وہ دل میں حسد، کینہ اور بغض نہیں رکھ سکتا، بلکہ معافی مانگتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہی اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو بات بنے گی، اگر ایسا نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ دین کے اوپر عمل اسی میں ہے کہ ہم سارا دین کے اوپر عمل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ کر لیا، کڑوا کڑوا تھو کر دیا، کہ جتنا ہمارے مزاج کے مطابق ہے وہ مان لیا، اور جو مزاج کے مطابق نہیں ہے وہ نہ مانا۔ یہ تو کافر بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں معافی مانگنی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس کا دل جتنا بڑا ہے وہی معافی مانگتا ہے، جس کا دل جتنا چھوٹا ہے اور جتنا گھٹیا اخلاق کا مالک ہے اور جتنا تکبر ہے اس کے اندر، وہ معافی نہیں مانگتا۔ معافی وہ نہیں مانگتا یا معاف کرتا وہ نہیں ہے جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تکبر 5 قسم کا ہوتا ہے۔ حسن کا تکبر ہوتا ہے، دولت کا تکبر ہوتا ہے، خاندان کا تکبر ہوتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا فرمائے عہدے کا تکبر ہوتا ہے۔ 5واں تکبر ہوتا ہے نیکی کا، جو سب سے بڑا خطرناک ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ ہم لوگ جب 2-3 نیکیاں کر لیں تو سمجھتے ہیں میں بڑا نیک ہوں۔ لوگ نیک نہیں ہیں اور گناہ گاروں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کا واسطہ اس اخلاق کو اپنائے جو ہمیں قرآن بتلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جب یہ گناہ کر لیتے ہیں یا اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے مگر اللہ۔ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اس کے اوپر ہٹ درمی نہیں کرتے گناہ کے اوپر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، ایسے لوگوں کا بدلہ صرف بخشش ہے اور جنت ہے، اور وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اجر کرنے والوں سے بنا دے۔ یاد رکھیے گا، مومن جو ہوتا ہے وہ پری پلان گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے غلطی سے ہو جاتا ہے، بھول کے ہو جاتا ہے، اور مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر ڈٹا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایک ذرا جتنا گناہ کرتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک استغفار نہ کر لے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ گر رہا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تب ہی اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ انسان جس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اتنا پہاڑ جتنا گناہ کیا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، میں نے اڑا دی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والے گناہ کی ٹینشن لیتے ہیں جب تک گناہ کو صاف نہ کر لیں، معافی نہ مانگ لیں، چاہے وہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے گناہ یا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ معافی جب تک نہیں مانگتا، سوتا نہیں ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ معافی مانگ کے اللہ سے یا لوگوں سے پھر ہی اسے سکون ملتا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 138 میں، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے انفارمیشن ہے، معلومات ہے، اس میں بڑے بڑے حقائق ہیں، بڑے بڑے سائنسی حقائق ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ان حقائق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ ھدی و موعظۃ، ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے۔ دیکھیں متقین، جب آپ قرآن کے اوپر غور کریں گے متقین کی حیثیت کتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرما لے۔
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता, आयत नंबर 144 कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, अगर वो फौत हो जाएं, वो अल्लाह नहीं है, रब नहीं है, अगर वो फौत हो जाएं तो उनसे पहले भी या शहीद कर दिए जाए तो उनसे पहले भी नबी आए थे, उनको भी किसी को शहीद किया गया, किसी को मौत आई। तो फरमाया कि क्या जब वो फौत हो जाएं तो मुंह पीछे भाग जाओगे? असल में ओहद में जब हुआ, जब ये फैला दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, तो मुसलमान जो हैं वो हाथ छोड़ के बैठ गए और बहुत ही बेचैन हो गए, बहुत ही ज़्यादा वो मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर भी दिया जाए, शहीद हो जाए, फौत हो जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बंदे हैं, अल्लाह तो नहीं है। तो फिर जब ओहद के दिन एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो तो समझ ले कि वो फौत हो गए अफवाह के मुताबिक, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो समझ ले कि अल्लाह तो हय्युन करीम है, वो कभी फौत नहीं होगा। ये आयत जब उमर फ़ारूक, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकई वफ़ात हो गई तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिसने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं वो सिर्फ अल्लाह से मिलने गए हैं, वापस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दुख था, मैं उसकी गर्दन सर से जुदा कर दूंगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर के ऊपर चढ़े और उन्होंने ये आयत पढ़ी। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु समझे कि शायद ये आज ही नाज़िल हुई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मौत का वक़्त मुकर्रर है, वो नबियों के लिए भी मुकर्रर है, सारे लोगों के लिए मुकर्रर है। अच्छा जी, अगली आयत में 148 नंबर आयत में दुआ सिखलाई गई कि नेक लोग तो कसरत से दुआ करते हैं, हमें भी कसरत से दुआ करनी चाहिए। आयत नंबर 156 के अंदर अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है, ईमान वालों उन लोगों की तरह ना होना जो उन्हें कुफर किया, उन्होंने भाइयों से कहा इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ि, कि जब कि तुम ना जिहाद के लिए जाते ना मरते। हमें मुसलमान को हर वक्त अपनी जान हथेली पे रख के तैयार रहना चाहिए कि जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी तो मेरी जान अल्लाह के लिए हाजिर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने अर्ज की थी आज शुरू में कि अगर आज का लेसन आपने सुन लिया तो बाअखलाक बन जाएंगे, लेकिन शर्त है कि अमल करें। आयत नंबर 159, अल्लाहु अकबर कबीरा, 159 नंबर आयत जो मैं बता रहा हूं, 3-4 आयतें, इनको लिख के अपने पास रख लें, गौर कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आला अखलाक के ऊपर फायज थे, इतने आला अखलाक के ऊपर फायज थे। जरा पहले तर्जुमा समझ लें, फिर मैं आप लोगों को 2-3 नुक्ते समझाता हूं। अल्लाह फरमाते हैं 159 नंबर आयत में, फबिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह की रहमत की वजह से आप नरम दिल हो गए हैं। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, ए नबी अगर आप फज़्ज़न सख्त होते, गलीज़ल क़ल्ब सख्त दिल वाले होते, लन फज़्ज़ू मिन हौलिका, इन लोगों ने आपके इर्द गिर्द से भाग जाना था। अल्लाहु अकबर कबीर। कुछ लोग कहते हैं जी सख्ती करनी चाहिए बच्चों की तरबियत के मामले में, दूसरों को समझाने के मामले में सख्ती का कहते हैं जी सख्ती करनी चाहिए। मुझे बताएं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाअखलाक शख्स कोई इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ए नबी अगर आप नरम दिल ना होते तो लोगों ने आपके ऊपर जान कुर्बान नहीं करनी थी। तो मुझे बताएं, अगर मैं अपने अंदर सख्ती ले आऊंगा तो क्या बनेगा? अभी रात ही मुझे एक स्टूडेंट कह रही थी कि मैं ये समझती थी, मेरे घर वाले मजहबी थे, मैं ये समझती थी कि मजहबी वाले तो गुस्से वाले होते हैं। वाकई मजहबी लोग गुस्से वाले होते हैं, और भाई मजहब तो हमें नरमी सिखाता है, मजहब तो हमें प्यार सिखाता है। तो वो कहती है कि मैंने फिर अपनी मतलब मुझे पता था कि मजहबी लोग तो सख्त दिल होते हैं, तो मैंने अपनी शादी जो है मैंने कहा कि मैंने मॉडर्न लोगों में करवानी है, तो मॉडर्न लोगों में करवाई। अब मैं पछता रही हूँ, काश मैं दीनी लोगों में करवाती। तो किस वजह से वो बेटी का मसला क्यों बना? सिर्फ वालिद साहब की सख्ती की वजह से, कि वो बहुत सख्ती करते हैं, तो वो समझते थे शायद मेरे जो मजहबी सारे सख्त होते हैं, हालांकि मजहबी सारे सख्त तो नहीं होते। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीज सामीन, इंसान जो है ना बहुत बड़ी बला का नाम है। कितने ज्यादा लोग हैं अपने वालिदैन से नफरत करते हैं उसकी सख्ती की वजह से, अपने भाइयों से नफरत करते हैं सख्ती की वजह से। इस्लाम को पढ़ते हो, नबी को पढ़ते हो, तो मर्जियां अपनी करते हो, और भाई पैरवी हुजूर की करनी है तो सुनो। अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने नबी की 10 साल खिदमत की, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा नहीं है, कभी ये नहीं कहा ये काम क्यों किया और क्यों नहीं किया।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی ہمیشہ خیر لے کے آتی ہے، جس معاملے میں بھی سختی ہو وہ اس کو عیبدار کرتی ہے، اور نرمی جس کے اندر ہو وہ نرمی اس کو خوبصورت کر دیتی ہے۔ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی نرمی نہ ہوتی تو اتنے زیادہ ماننے والے صحابہ نہیں ہونے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو نرمی لانی ہوگی، معاف کرنا ہوگا، غصے کو پینا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، منافقت کو اپنے سے ختم کرنا ہوگا، تب جا کے بات بنے گی۔ لوگوں کی خطائیں معاف کریں، اپنے دل کے اندر نرمی لے کے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہو گئے، اگر آپ سخت دل ہوتے اللہ کی بات سچی نہیں ہے کیا؟ سائیکالوجیکل آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، فرمایا اگر سخت دل ہوتے لوگ بھاگ جاتے۔ ہاں کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دیں لوگوں کو، درگزر کریں، حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کریں، جن سے گناہ ہو گیا ان کے لیے معافی طلب کریں، وہ بھی معافی مانگیں، آپ بھی معافی مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں من استخار اللہ وشاور المخلوق لم یندم، جو مخلوق سے مشورہ کرتا ہے اور لوگوں سے اللہ سے استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ندامت نہیں ہوتا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا معاملہ مشورہ ہوتا ہے، تو مشورہ کرنا چاہیے۔ عقل کل کا مالک خود نہیں بننا چاہیے، یہ بھی بہت بڑا تکبر ہوتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی پتا ہے۔ مشورہ کریں، مشورے میں بڑی خیر ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی لیکن جب آپ عزم کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر توکل کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کیا ہوتا ہے کہ اپنا کام، خنجر رکھ تیز اپنا، پھر خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، اپنا کام پورا کریں، بیسٹ کریں، پھر رب کے اوپر توکل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 185 پہ آئیے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگو اصل اجر تمہیں قیامت والے دن دیے جائیں گے۔ انسان بڑا جلدی باز ہے، جی میری نیکی کا صلہ کیوں نہیں مل رہا؟ اے اللہ کے بندو، صحابہ کرام تو ڈرا کرتے تھے، اور جب ان کے اوپر نعمتیں بہت زیادہ آئیں تو رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ اصل صلہ نیکیوں کا قیامت والے دن ملنا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے لیکن اصل صلہ قیامت والے دن ملنا ہے۔ پہلی بات موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیاسہم اذکرہم للموت، فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اذکروا ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ جو موت کی اپنے زیادہ یاد رکھتا ہے وہ بڑا بہادر بن جاتا ہے، اور جو موت سے ڈرتے رہتے ہیں آنی اس کو بھی ہے لیکن وہ بہادر نہیں رہتا۔ فمن زحزح عن النار، اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بہت بڑا کامیابی میں ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، لوگوں دنیا کی زندگی کا سامان صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکا ہی دھوکا ہے، یہ سراب ہی سراب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک خواب ہے۔ دنیا جو ہے، جو دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ مومن دنیا کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، اصل مقصد آخرت ہے، اصل مقصد جنت کا حصول ہے، اصل مقصد جہنم سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما۔ جو سچے دل سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، ہمیں جہنم سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ جہاں اعلیٰ اخلاق کی بات کی گئی وہیں انتہائی گھٹیا اخلاق کی بات کی گئی۔ کچھ لوگ اتنے گھٹیا ہوتے ہیں، اتنے گھٹیا اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کام نہیں کیا ہوتا اور سمجھتے ہیں میری تعریف کی جائے۔ ایک تو اپنی تعریف کروانی نہیں چاہیے، انسان کو پتا ہوتا ہے میں تعریف کے قابل نہیں ہوں، تو تعریف یہ بھی ایک چسکا ہے، اور وہ بھی انسان سائیکو ہوتا ہے، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، بیسیکلی نشہ ہے اپنی تعریف سننا۔ کئی لوگوں اتنے متکبر ہوتے ہیں، اتنے متکبر ہوتے ہیں، آپ تنقید سننا برداشت نہیں کرتے۔ جب تک آپ تنقید اپنے اوپر سننا برداشت نہیں کریں گے با اخلاق نہیں بن سکتے، تکبر ختم نہیں ہو سکتا۔
اور اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ صرف اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تو پھر بھی تعریف سننا پسند کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور جو کام انہوں نے نہیں کیا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو عذاب سے آپ چھٹکارا نہ سمجھیں کہ ان کو چھٹکارا مل جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بات سمجھیے گا، ہر انسان کی نیچر میں ہے، فطرت میں ہے کہ اچھے کام اگر وہ کرتا ہے اس کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس نے کام کیے ظاہری بات ہے اس کی تعریف تو ہوگی، لیکن اپنے آپ کو تعریف اپنی پسند نہ کرے، اپنے آپ کو اس نشے میں نہ لگائے۔ یہاں جو مذمت کی جا رہی ہے اس کی جا رہی ہے جس نے کام نہیں کیا ہوتا اور اپنے ذمہ لگا لیتا ہے، کسی کی تختی اپنے ذمہ لگا لی، کسی کا کام اپنے ذمہ لگا لیا کہ میں نے کیا ہے اور میری تعریف کی جائے۔ تحقیق میں جو لوگ کرتے ہیں کتابیں لکھ لیتے ہیں جی میں نے کیا ہے، حالانکہ کیا کسی اور نے ہے۔ انتہائی گھٹیا اخلاق ہے، ایک مسلمان اس گھٹیا اخلاق کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ نیک لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں جی، آخری رکوع میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بیٹھے کھڑے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کی نشانی بڑی ہی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے گا۔ آیت نمبر 197 میں اللہ فرماتے ہیں، 196 اور 97 میں کہ کافر لوگ جو شہروں میں پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امارت دی ہوئی ہے، وہ دھوکے میں نہ پڑیں، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ لوگ عمل کریں۔ آیت نمبر 200 آخری میں حکم دیا گیا اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرو، ورابطو اور پہرے دو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، جہاد کے لیے تیار کرو، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے ہے جی سورۃ النساء۔ سورۃ النساء مختصر میں بیان کرتا ہوں، تھوڑا سا ہمارا سبق رہ گیا ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت جو ہے یہ جمعے کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ خطبے کا حصہ ہے، اے لوگو اللہ سے ڈر جو، جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یہاں قرآن میں وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے نخرے برداشت کرنا، ٹیڑھی پسلی سے مراد یہ ہے کہ یہ نخرے والی ہوتی ہے، نخرے کرتی ہے، ظاہری بات عورت ہے تو نخرے بھی کرے گی، اور بعض ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ مرد لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی یہ تو بہت بری سوچ ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے بارے میں بھلائی کرنی ہے، بہتری رکھنی ہے، کیونکہ اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ مرد کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، عورت کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اگر آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ بیٹھو گے، لیکن وہ سیدھی تو پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کا مزاج کچھ اور ہے، یہاں سے عورتوں کی بدخوئی نہیں کی جا رہی، یہاں عورتوں کی بے عزتی نہیں کی جا رہی، یہاں وے آف تھنکنگ بتایا جا رہا ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، مردوں کا سوچنے سمجھنے کا اور انداز۔ صنف نازک اسی لیے کہتے ہیں نا عورتوں کو، کیونکہ ان کے اندر نزاکت ہوتی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے حدیث میں بھی، اور یہاں یہ ہے کہ ان کو اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ 3 نمبر آیت میں شادی کے بارے میں ہے کہ ایک مرد کو اللہ نے اختیار دیا ہے 4 شادیاں کرنے کا۔ یہاں 2 باتیں ہیں، فرمایا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر، اگر انصاف نہیں کر سکتے، انصاف جو ہے مکان میں، کھانے پینے کے معاملات میں اگر انصاف کر سکتے ہیں تو ضرور شادی کرنی چاہیے، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ ہے کہ گھر میں لڑائی پڑ جائے گی، فتنہ پڑ جائے گا، تو بھائی شادی نہ کریں، لیکن اگر آپ مینج کر سکتے ہیں تو دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے۔ خواتین کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے، میں نے یہ بارہا انالیسز کیا اور بارہا ریسرچ کی اس کے اوپر، بارہا تحقیق کی، مردوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیچر ایسے بنائی ہے کہ وہ ایک وقت میں زیادہ عورتوں سے محبت کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں، اسلام کے آنے سے پہلے بعض لوگ سمجھیں شاید اسلام نے یہ دیا ہے کہ زیادہ شادیاں کریں، دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے لوگ 10 شادیاں بھی کرواتے تھے۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ صرف 4 کرنی ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور 4 کرنی بھی ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ تو آج کتنی زیادہ تعداد ایسی ہے جو جن لڑکیوں کی 30 سال عمر اوپر ہو گئی لیکن کوئی رشتہ اچھا نہیں مل رہا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ 2 3 4 شادیاں کا اوپر ہمارے معاشرے میں بہت بڑی قدغن ہے اور بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کتنی زیادہ عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کو کوئی سہارا چاہیے،
کتنی زیادہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو گئی، کوئی سہارا چاہیے۔ اس میں خواتین بھی ظلم کرتی ہیں اور یہ برا کرتی ہیں، اسلام کی مخالفت کرتی ہیں۔ خواتین کو ہرگز بھی اسلام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ مرد حضرات کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، اگر انصاف کر سکتے ہیں تو پھر ہی دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی چاہیے، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر دوسری تیسری چوتھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی کا جو معاشرہ ہے، ابھی یہ جو کرونا وائرس سے موت کا ریشو ہے، موت کی ریشو ہے، یہ خواتین نہیں فوت ہو رہی، زیادہ مرد فوت ہو رہے ہیں۔ جنگوں میں زیادہ فوت مرد ہوتے ہیں، ہر دور میں عورتوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب تو یہ فرمایا کہ اتنی زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی کہ ایک مرد 50 عورتوں کے اوپر نگہبان ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ شادی ہوگی، نگہبان ہوگا۔ تو عورتوں کی کثرت ہوگی قیامت کے قریب، جوں قرب قیامت کا زمانہ آ رہا ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ضروری ہے، عزت دینے کے لیے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو برداشت کریں اور بڑا پن کریں، اور اس میں مردوں کو اجازت بھی دیں، بلکہ خود ڈھونڈ کے تو مردوں کی 2-2 3-3 شادیاں کریں۔ قسم رب کعبہ کی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بدکاری اس وجہ سے ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی، گناہ کرنے کی اجازت دے۔ کہیں تو اتنے ظالم خواتین ہوتی ہیں، اپنے خامدوں کو گناہ کرنے کی دعوت دے دیتی ہیں کہ گناہ کر لیں لیکن شادی نہ کریں۔ اللہ، اتنی دوری ہے ہماری دین سے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ وراثت کے مسائل میں سمجھ لیں، اور یہ جو جہیز کے معاملات ہیں نا، ایک تو یہ نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ لعنت ہے، جہیز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، اصل میں ہمارے ہاں جہیز اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ وراثت میں ہی حصہ نہ دینا پڑے، یہ بھی ظلم ہے۔ وراثت میں محروم نہیں کرنا چاہیے، وہ محروم کرتا ہے، وہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اور اس کو اس ظلم کو بھگتنا ہوگا، اس ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بڑی ہی ڈیٹیل سے بیان کیے ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 17 میں توبہ کی کچھ سچویشن بیان کی کہ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ مزے سے لوگ گناہ کرتے پھریں اور بعد میں توبہ کریں۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، توبہ تو وہ ہوتی ہے جو گناہ کر لیتے ہیں جہال، لا علمی کی وجہ سے، یا پھر لا علمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے، اچانک گناہ ہو گیا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی، مومن پری پلان گناہ نہیں کرتا، اس نے پہلے سے نہیں سوچا ہوتا کہ میں نے گناہ کرنا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ ہے ہی نہیں ہے جب موت کا وقت آئے۔ موت تک توبہ ہے، موت تک دروازہ کھلا ہے، اور اگر توبہ کر لیں گے سچی، اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا، اور یہ استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ لیکن ڈرامے بازی نہیں، کہ ڈر بھی نہیں ہے، مزے لے لے کے گناہ کیا، پری پلان کیا، اور پھر بعد میں استغفراللہ کر لیا، بغل میں چھری منہ میں رام رام کر لیا، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو ایسے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور جو صحیح توبہ کرے گا اسی کی توبہ قبول ہوگی۔ اچھا جی، اور بھی چونکہ ہمارا ٹائم کافی ہو چکا ہے، اور بھی خواتین کے اس میں خصوصی مسائل بیان کیے گئے ہیں، وراثت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی طلاق دے دیتا ہے تو حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جن عورتوں سے شادی کرنا، یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہیں محرم رشتے، محرمات ابدیہ، اور ایک ہوتے ہیں عارضی۔ تو پردہ جو ہے ان سے نہیں کرنا جو محرم ابدی ہیں، یعنی جس سے عورت کی شادی حرام ہے، شادی نہیں ہو سکتی، اس سے پردہ نہیں کرنا خواتین نے۔ لیکن جس سے شادی ہو سکتی ہے، وہ دیور ہے، بہنوئی ہے، جیٹھ ہے، جو بھی ہے، اس سے پردہ خواتین نے ضرور کرنا ہے۔ تو یہاں محرمات ابدیہ کی بات بھی کی گئی ہے، فلاتن کی ہما نکاح باؤکم، جس سے باپ کا نکاح ہو جاتا ہے اس سے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہوتا تھا لیکن اسلام نے اس کو سختی سے منع کر دیا۔ فرمایا مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹی، اور اسی طرح وہ بنات الاختی، بہن کی بیٹیاں، مائیں وہ جن کا دودھ پیا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعت سے جن کا دودھ پیا ہے۔ یاد آج کل تو رواج نہیں ہے لیکن پہلے رواج ہوتا تھا۔ یاد رکھیے گا رضاعت کیسے قائم ہو جاتی ہے، دودھ اگر پیا ہے، اب مثلا 2 کزنز ہیں،
انہوں نے ایک ماں نے دودھ، اگر تو ایک دفعہ دودھ پلا دیا ویسے وہ نہیں ہے، اس میں فقہ کا یہ اصول ہے کم از کم 3 دفعہ، کم از کم، اس میں بڑا اختلافی مسئلہ بھی ہے لیکن کم از کم 3 دفعہ اگر کسی نے پیٹ بھر کے دودھ پیا ہے کسی عورت کا تو پھر وہ ماں بن جاتی ہے، اس کی بیٹی سے یا بیٹے سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ دودھ پیتی بہن یا بھائی بن گئے ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری ماؤں کی، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ، اور مائیں تمہاری عورتوں کی، بیویوں کی، اور وہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں جنہوں نے پرورش پائی ہے، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ایسی عورت جس کے ساتھ دخول یعنی ہم بستری جمع کر لیا ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر دخول نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی، پہلے ہی طلاق دے دی ہے تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے نسلی بیٹوں کی بیٹیاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کے ساتھ ایک ٹائم میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خالہ سے اور اس کی بانجی سے ایک ٹائم میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، بھتیجی سے اور اس کی پھپھو سے ایک ٹائم میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، الا ما قد سلف، اب اسلام میں یہ حرام رشتے ہیں مگر جو پہلے گزر گیا، ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ میری جو آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ہیلپ کر رہے ہیں، قرآن کے مشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، میری اپنے رب سے دعا ہے، اے اللہ ان سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دینا، اے اللہ ان سب کے غموں کو ختم فرما دینا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما لینا، اور اے اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن کی زینت بنا دینا، اور اے اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما، ہم سب کو متقین کی صف میں شامل فرما۔ جو آج کے سبق میں با اخلاق لوگوں کا قصہ ہم نے پڑھا، ہمیں با اخلاق بنا دے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ فیکم اجمعین۔